الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ کچھ دن پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے۔ اس میں یہ بات آئی تھی کہ یا تو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر سیدھا رکھنا ہے۔ آج ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ کیسے باندھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، اس کے بارے میں حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ بائیں ہاتھ پر سیدھے ہاتھ کو رکھیں۔ یہ جو بایاں ہاتھ ہے اس کا ذراع کہتے ہیں، یہاں سے لے کر یہ جو حصہ ہے اس کو ذراع کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ذراع کے اوپر رکھا جائے، ایسے رکھنا۔ یہ سب سے اتھینٹک اور سب سے صحیح حدیث ہے۔ امام بخاری نے یہی ایک حدیث روایت کی ہے اس بارے میں۔ اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہیں ان میں ان کو وہ دم نظر نہیں آیا، اس لیے انہوں نے یہی ایک حدیث روایت کی۔ اس لیے سب سے بہتر صورت نماز پڑھنے کی، ہاتھ اٹھا کر ہاتھ رکھنے کی یہی ہے، یہ اس طرح سے رکھا جائے۔ یہ تھوڑے جو یم رکھتے، یہ الگ ہے، یہ ذراع میں نہیں ہے، یہ کونیا لگے جانے، یہ انگلیاں یہ کونیا لگے جانے، یم بھی بندے جانے، یم بھی نہیں، اس کے کونیا سے ذرا دور ہونا، یہ تدرک رہتا بس میکسیمم، ذرا کم تو بھی پرواہ، اسے ٹچ کرے جائے، زیادہ دیکھتے رہتا ہم غلط کریں، ہم کر لیتے رہتے، یہ غلط ہے، صحیح نہیں۔ اس بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ حضرت وائل ابن حجر کے نام سے ایک صحابی ہیں، ان سے بہت حدیثیں ہیں۔ مسلم نے روایت کیا ہے، امام نسائی نے انہی کے حوالے سے، امام ابو داؤد نے، بہت ساری۔ امام نسائی نے ان کی جو روایت کی ہے اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پکڑ کر رکھا جائے، اس طرح سے پکڑ کر سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پکڑ کر رکھنا۔ ایک تو خالی رکھنا ہے، ایک اسے گھٹو پکڑ لینا، ایسا قبضہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو اچھی طرح سے مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ امام نسائی نے اس کو روایت کی، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ رکھنا ہو گیا، پکڑ لینا ہو گیا۔ انہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے سیدھے ہاتھ کے ہتھیلی کو، یہ جو یہ حصہ ہے بائیں ہاتھ کے، یہ جو ہے یہ ہتھیلی کے اوپر کا جو حصہ ہے اس پر، اور بیچ میں جو جوڑ ہے اس پر، اور اس کے بعد بھی، یعنی اس طرح سے آپ نے رکھا کہ آپ کا ہاتھ بائیں ہاتھ کے یہ جو ہتھیلی کے اوپر والے حصے پر بھی تھا، اس پر بھی تھا، یہ جو ہے کف کہتے ہیں اس کو، ظہری کف، یہ رسغ ہے، یہ جو جوڑ ہے، اور یہ اسے ساعد کہتے ہیں۔ ان تینوں پر آپ کا سیدھا ہاتھ تھا، یعنی کہ اس طرح سے تھا۔ یہ بھی بالکل صحیح روایت ہے، ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ ایک سب سے اچھا طریقہ یہ بخاری شریف کے حساب سے، اور امام نسائی نے جو کہا اس کے حساب سے ہاتھ کو پکڑ لینا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ایسے آپ رکھیں کہ اس پر بھی آ جائے اور رسغ پر آ جائے، ساعد پر، ان تینوں چیزوں پر کور کرے، ایسے رکھ سکتے ہیں۔ یہ تین طریقے۔ اور ایک طریقہ
جو حضرت علی سے بھی مروی ہے، تعلیقاً امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ اس طرح سے پکڑ لیں، اس کو ایسے رکھیں۔ ان میں سے کوئی بھی طریقہ آپ چوز کر سکتے ہیں، کبھی وہ کبھی یہ، یا ہمیشہ کوئی ایک طریقہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسے پڑھ رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی پکڑ کر پڑھ رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، پکڑنے کی بات آئی ہے، یا کوئی اس طرح سے یہاں رکھتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، ایسے اگر پکڑ کر کوئی کرتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں، یہ چاروں صحیح ہیں اور احادیث سے ثابت ہیں۔ لیکن ہاتھ کو رکھنا کہاں ہے؟ پکڑ لینا، ایک کے اوپر ایک رکھنا، یہ تو ہم نے دیکھ لیا، یہ چاروں ٹھیک ہے، لیکن رکھنے کے بارے میں کوئی حدیث اتھینٹک نہیں ہے۔ کسی حدیث میں کلیئرلی یہ نہیں بتایا گیا۔ ایک حدیث ہے، یہی ابن وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ، انہی سے روایت ہے، امام خزیمہ نے اس کو روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سینے پر رکھو، یہ جو سینہ ہے اس پر رکھنے کی حدیث ہے، اور بہت سارے حدیثوں میں نیچے بھی ملے گا، کچھ حدیثوں میں جو ہے یہ جو بمبئی ہے ناف کے اوپر، اور حضرت علی سے جو حدیث مشہور ہے جس پہ عام طور پر ہندوستان میں لوگ عمل کرتے ہیں، یہ ناف کے نیچے، یہ سب کمزور احادیث ہے۔ تھوڑی بہت جو صحیح ہے وہ سینے والی ہے، لیکن وہ بھی اتنی اتھینٹک نہیں ہے۔ اس لیے اس میں اختیار ہے آدمی، آپ جہاں چاہے آپ کو اچھا لگتا ہو آپ باندھ لیں، ایسے باندھ لے، ذرا نیچے باندھ لے، بالکل نیچے۔ یہ سب چونکہ کسی میں منع نہیں کیا گیا ہے، اور جتنی حدیثیں ہیں ساری کمزور حدیثیں ہیں، اس لیے کوئی پکی بات آپ نہیں بول سکتے۔ یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اور ہاتھ کو پکڑ لینا مضبوطی سے، یہ اس طرح، یہ تو سنت ہے اللہ کے نبی، لیکن ان دونوں ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے؟ سینے پر رکھنا ہے، سینے کے نیچے رکھنا ہے، اس سے نیچے بمبئی کے اوپر، جس کو ہم بولتے ہیں، اسے ناف کہا جاتا ہے، سرہ، اس پر رکھنا ہے یا اس کے نیچے، سب اجازت ہے، سب کی گنجائش ہے۔ اگرچہ بہتر ہے کہ آپ سینے پر رکھیں، باقی سارا ٹھیک ہے، منع نہیں کر سکتے آپ۔ کوئی اگر تھوڑا نیچے باندھ رہا ہے اسے آپ انکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس میں وسعت ہے۔ اور باندھنا، ہاتھ رکھنا، یہ مستحب درجے کی چیزیں ہیں، نماز میں یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی ہاتھ باندھے بغیر چھوڑ کر ہی نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ہاتھ باندھنا، کہاں باندھنا ہے، کیسے باندھنا ہے، یہ سب مستحب چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی سے کہ آپ نے جو ہے ہاتھ چھوڑ کر کے بھی نماز پڑھا۔ تو امام مالک 4 ائمہ میں سے ایک جو ہے، ان کے 2 قول مشہور ہے، اس میں سے یہ بھی ہے کہ ہاتھ چھوڑ کو نماز پڑھ تو بھی ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے بارے میں کم احادیث ہے، باندھنا یہ سنت ہے، بہت ساری حدیث ہیں۔ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھو، امام مسلم نے وائل ابن حجر سے روایت کیا، اور امام بخاری نے جو روایت کیا جو میں نے بتایا آپ کو کہ اس طرح سے رکھا جائے، یہ سب سنت ہے، جیسے جو چاہے کر سکتا ہے، اس میں کسی کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مستحب درجے کی چیز ہے، اچھا ہے، کوئی چھوڑ کر بھی آپ نماز پڑھ لے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر تو غلط ہے، میں صحیح ہوں، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں۔ جو جیسے کر رہا ہے ان میں سے وہ ٹھیک ہے۔ کچھ نہ کچھ روایتیں ہیں، اتھینٹک کوئی بات نہیں بتائی گئی کہ کہاں باندھنا ہے، سینے پر یا سینے کے نیچے، مضبوط قابل اعتماد کوئی حدیث نہیں ہے، اس لیے اس میں گنجائش ہے۔ آدمی اپنے ہاتھ کو اس طرح رکھ کر جہاں وہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، تھوڑا آرام سے بھی، تھوڑا نیچے بھی، جیسے چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.